کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں 2 منٹ میں دیکھ سکتے ہیں. 2 منٹ میں ہم ایک انٹرنیٹ پر بھروسہ کر بارش کا انمان بتا دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ میں بارش ہوگی، نہیں بھی ہوتی. لیکن قرآن نے اعلان کیا، قرآن تمام انسانوں کے لیے، پوری کائنات کے لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے. لوگوں، اللہ کہتے ہیں انا سببنا الماء سبا، سورہ عبس، انا سببنا الماء سبا، کہ پانی میں برساتا ہوں. ثم شققنا الارض شقا، زمین کو چیر کے پودا میں نکالتا ہوں. فانبتنا فیہا حبا وعنبا وکذبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا. یہ ہرا بھرا باغ، یہ ہرے بھرے باغیچے اللہ کہتے ہیں میں اگاتا ہوں، میں ہرا بھرا کرتا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا، اللہ کہتے ہیں یہ میوے تمہیں نظر آتے ہیں، یہ پھل فروٹ تمہیں نظر آتے ہیں، یہ سب میری قدرت اور میری مشیت سے ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اے انسان تو غور تو کر، تو فکر کر، سوچ کس نے بنایا، کس نے پیدا کیا. بادلوں کو ہانکنا کس کا کام ہے؟ بولو، اللہ کا. بادل کون برساتا ہے؟ بارش کون برساتا ہے؟ بولو، اللہ. آسمان سے بارش برسانا کس کا کام؟ زمین سے کھیتیوں کا نکلنا کس کا کام؟ دریاؤں کو چلانے والا کون؟ ہواؤں کا چلانے والا کون؟ اللہ. اللہ. اور تمام کی تمام چیزیں، سب کچھ کرنے والا اللہ. اولاد دینے والا کون؟ کون؟ اللہ. بگڑی بنانے والا کون؟ دریا سے نکال کر بچانے والا کون؟ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے بچانے والا کون؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے والا کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں سے بچانے والا کون؟ اسی نیل میں، دریائے نیل میں فرعون کو ڈبانے والا کون؟ پھر مجھے بتاؤ، ہر کام، ہر فعل، ہر عمل میں میرے اللہ کا دخل. میرے اللہ نے کہا کہ میں کرنے والا، میں کرنے والا، میں کرنے والا. آج کا کاشتکار، کھیتی کرنے والا، آج کسی کو اولاد مل جائے، اولاد لینے والا، اولاد حاصل ہو گئی، اولاد پیدا ہو گئی، کھیتی باڑی سامنے موجود ہو گئی. مجھے بتاؤ پھر وہ نیاز، وہ نظر، وہ چڑھاوا، پھر وہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ خود سوچ کے بتاؤ، وہ کس کے لیے ہو؟ جب ہم نے یہ سمجھ لیا، اس میں قرآن سے بھی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن بھی دلیلوں سے بھرا ہوا ہے. خود دماغ سے سوچو. میرے استاد محترم کیا فرماتے ہیں؟ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ابھی ماں کو بھی نہیں پتا، باپ کو بھی نہیں پتا، میاں اور بیوی، شوہر بیوی دونوں ملے، نطفہ ٹھہر گیا، نہ شوہر کو پتا نہ بیوی کو پتا. چند ماہ بعد بچہ پیدا ہو گیا، اور پھر اسی کے لے کر کسی درگاہ پر، کسی مزار پر، کسی قبر پر جا کر کہتے ہیں خواجہ تو نے دیا. میرے بھائیو، اسی کو تو شرک کہا، اسی کو تو اللہ کہتا ہے میں نے دیا ہے، اور یہ بندہ کہتا نہیں فلاں خواجہ، فلاں بزرگ نے دیا ہے. میرے بھائیو، اسی کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن اگر پڑھ لیں، قرآن کے سامنے ہم قرآن کے معنی پر، صرف معنی پر، تفسیر پر بھی نہیں غور، تفسیر بھی نہ پڑھے، صرف معنی پڑھ لے. معنی تو بہت آسان، تفسیر تو بہت لمبی رہتی ہے. صرف معنی دیکھ لے. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ قبر پہ جا کے، مزار پہ جا کے کہتے ہیں جی ہم شرک نہیں کرتے، ہم عبادت تھوڑے ہی کرتے ہیں. عبادت کرنا ہی تو شرک ہے، عبادت کرنا ہی تو شرک ہے، اور ہم عبادت نہیں کرتے. مجھے بتاؤ، عبادت نہیں کرتے شرک نہیں ہے، عبادت نہ کرے شرک نہیں ہے. پھر بتاؤ، سجدے کرنا قبروں کو، جو سجدہ صرف اللہ کے لیے ہو، مجھے بتاؤ وہ سجدہ پھر غیر کے سامنے کیا جائے تو شرک نہیں ہے؟
وہی نیاز جو اللہ کے لیے نکالنی چاہیے تھی، اسی نیاز کو تم نے پیر کے نام سے نکالا۔ وہ نظر تمام فقہا نے، میں اپنی بات سے نہیں کہتا، تمام فقہا نے یوں لکھا، النظر هو العبادہ۔ نظر کے کیا معنی؟ نظر، نیاز، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ منت، اللہ کے غیر کو چھوڑ کر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، مریم ان کی اماں حضرت حنہ کیا کہتی ہے؟ انی نظرت لک ما فی بطنی، انی نظرت لک، مولا میں نظر مان رہی ہوں، مولا میں نظر مان رہی ہوں، ما فی بطنی محررا فتقبل منی، مولا میں یہ منت مان رہی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، مولا اس کو میں مسجد اقصی کی خدمت کے لیے چھوڑ دوں گی، مولا تو اس کو قبول فرما لے، فتقبل منی۔ اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، اور پھر کیا ہوا؟ پیدا ہو گئی، لیکن پیدا ہوئی تو لڑکی، مسجد اقصی کی عبادت کون کرتا؟ مرد، لڑکا کرتا، لیکن خیر تفصیلات بڑی ہے، ہوتے لیکن منت تو پورا کرنا ہے نا۔ منت مانی تھی نا اللہ سے کہ مولا پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بچہ مسجد اقصی کی خدمت کے لیے میں چھوڑ دوں گی، لیکن منت کو پورا کرنے کے لیے حضرت زکریہ علیہ السلام خالو ہوتے ہیں، ان کے نگرانی میں رہنے لگی اور ایک کمرے میں رہنے لگی۔ جب اس کمرے میں رہتی تھی تو حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل، بے موسم فروٹس آیا کرتے تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ بی بی مریم مجھے یہ بتاؤ یہ پھل آتے کہاں سے ہیں؟ انا لکی ھذا، حضرت زکریہ علیہ السلام نے یوں کہا، انا لکی ھذا، بی بی مریم مجھے بتاؤ آئے کہاں سے؟ وہ فوراً کہنے لگی، قالت هو من عند اللہ، یہ بھیجا ہے میرے اللہ نے۔ جب میں بے موسم پھلوں کو دیکھا زکریہ علیہ السلام نے کہ اس کے پاس بے موسم پھل آ سکتے ہیں، فروٹ آ سکتے ہیں، تو کیوں نہیں مجھے اللہ اولاد دے سکتا؟ فوراً اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں، سورہ مریم پڑھیے، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اور کہنے لگے اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم، اللہ رب العالمین کو پکارا اور چپکے سے پکارا، مولا 120 سال کی عمر ہو چکی ہے، کتنی؟ 120 سال کی عمر ہو چکی ہے، بچہ کوئی نہیں ہے، بیوی بانجھ ہے، سر پر بڑھاپا پھوٹ چکا ہے، کمزوریاں ہیں، مولا اولاد دینا تیرا کام ہے، مولا تو اولاد دے دے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جب اللہ سے مانگے، بتاؤ میں یا آنے والا کوئی طبقہ، کوئی جماعت، کوئی گروہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے، غیر کے سامنے وہ کہہ تو سکتے تھے کہ آدم علیہ السلام آج مجھے اولاد دے دے، نوح علیہ السلام آج مجھے اولاد دے دے، کیوں؟ وہ بزرگ تھے، وہ ان سے پہلے نبی تھے، اور نبی معصوم ہوتا ہے، کسی بزرگ سے مانگنا اگر عبادت ہوتا، کسی بزرگ سے مانگنا جائز ہوتا تو زکریہ علیہ السلام ان کو اللہ کو چھوڑ کر غیر سے مانگتے، لیکن قرآن نے کہا نا، انہوں نے صرف اور صرف اللہ کو پکارا۔ میں نے بارہا بتایا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر کہتے ہیں لا الہ، کہ مولا تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی نہیں۔ حضرت تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے، تمام آگے چلیے ولیوں نے صرف اللہ کو پکارا۔ آنے والی نسل نے، آنے والے گروہ اور جماعتوں نے
اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ جو وہ کہتے تھے نا کہ جی ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں، ہم عبادت سورہ زمر 23واں پارہ اللہ کہتے ہیں، کیا فرما رہے ہیں اللہ کہتے ہیں، ان سے پوچھا اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، اے پیغمبر پوچھئے ان سے، تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ کن کی؟ بتوں کی عبادت کرتے تھے، پتھر کے بت نہیں۔ یہ غلط سمجھایا کسی نے کہ بتوں کی عبادت، اور ہو وہی رہا ہے۔ مشرکین مکہ کا شرک ہی یہ تھا، اور اس سے پہلے کی جو قوم آئی کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی، اپنے ولیوں کی مورتی تراشی، اس کو گھر میں رکھا۔ میں اپنے پاس سے نہیں کہتا، امام بغوی کی تفسیر اٹھائیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وَلَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ 5 نام اللہ رب العالمین نے ذکر کیے، ود کا، وَلَا يَغُوث، یغوث، یعوق، نسر، وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، یہ 5 نام اللہ رب العالمین نے ذکر کیے۔ اور ابن عباس کہتے ہیں یہ 5 کے 5 لوگ اللہ کے ولی اور بزرگ تھے۔ کون تھے؟ اللہ کے ولی اور بزرگ تھے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، قرآن نے 950 سال کی زندگی بیان کی ہے، اور قرآن تو یہاں تک کہتا ہے، قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، مولا میں نے رات کو بھی ان کو سمجھایا، دن کو بھی ان کو سمجھایا، میں نے کہا ود کوئی چیز نہیں ہے، سوا کوئی چیز نہیں ہے، یغوث اور یعوق اور نصر یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ خود محتاج ہیں۔ ٹھیک ہے یہ تیرے نیک بندے، تیرے بزرگ بندے، لیکن ان سے حاجتیں مانگنا، ان کو مشکل کشا سمجھنا، ان کو اپنا حاجت روا اور ان کو بگڑی بنانے والا